اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، ظہورہم پشتوں سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، الستُ بربکم، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں، شہدنا ان تقولوا یوم القیامت، ہم اس واقعہ کے گواہ ہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو انا کنا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ اس آیت میں تا قیامت پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی روح سے لیے گئے عہد الست کا بیان ہے، جس میں اللہ نے اپنے رب ہونے کا عہد لیا تھا۔ تمام روحوں نے اللہ کے اپنے رب ہونے کا اقرار کیا۔ یہ عہد لینے کی ایک وجہ یہ تھی، عہد کی پہلی وجہ کہ تمام انسانوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو جائے، تاکہ وہ قیامت کے دن کا انکار نہ کر سکے کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ یہی عہد روز قیامت مواخذہ کی اصل بنیاد ہے کہ ان کو انکار کا موقع نہ مل سکے گا، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حجت قائم کر سکے۔ نیز اس سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اسی عہد کی بنیاد پر توحید کی معرفت ہر انسان کے باطن میں رکھ دی گئی ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس آیت میں حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف، انہیں اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، پس شیطان ان کو ان کے دینی فطرت سے گمراہ کر دیتا ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تم ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو گمراہ لوگوں نے کیا۔ اس آیت میں عہد الست کی دوسری وجہ کا بیان ہے کہ انسان اپنے آباء و اجداد پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود بری الذمہ نہ ہو جائے۔ دنیا میں اس عہد کی یاد دہانی انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتب کے ذریعے کرا دی گئی ہے۔ ہر شخص اس سے یہ عہد انفرادی طور پر لیا گیا تھا، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ اصل میں مشرک یا قصوروار تو ہمارے آباء و اجداد تھے اور ہمیں محض ان کی اولاد ہونے کی سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ان آیات کا اطلاق احکام، دلائل اور معجزات سب پر ہوتا ہے۔ اللہ کی آیات پر غور کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرے اور یہ اعتراف اسے اطاعت باری تعالیٰ پر آمادہ کرے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو ان سے سانپ نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ وہ شخص دنیا کی محبت میں ڈوب گیا اور خواہشات کی پیروی میں لگ گیا، چنانچہ آیات الہی کو فراموش کرنے اور ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو گیا۔
جیسا کہ دوسری مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تو اسے عنایتوں کی وجہ سے بلند کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ الحس، اگر تم اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے ہانپتا ہے، او تترکہ یلحس، یا اسے چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو آپ ان قصوں کو بیان کرے تاکہ یہ غور فکر کرے۔ وہ ہر شخص اللہ کی آیات پر ایمان لا کر اور ان کی قدر کر کے اور احکام الہی کی پیروی سے بڑا رتبہ حاصل کر سکتا ہے، مگر بسا اوقات انسان اللہ کی آیات کو جانتے ہوئے بھی ان کی قدردانی نہیں کرتا اور محض دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ زمین کی طرف مائل ہونے سے مراد مادی مفادات ہی میں کھو جانا ہے۔ چنانچہ مذکورہ آیت میں ذکر کردہ وہ شخص اپنی خواہشات نفس کی لالچ میں وہ اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اسے کتے سے تشبیہ دی گئی، الحس تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔ کتا ہر وقت ہانپتا رہتا ہے، حرص و لالچ میں اس کی زبان لٹکتی اور رال لعاب وغیرہ ٹپکتی رہتی ہے۔ اسی طرح شیطان کی پیروی کرنے والا شخص دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ آیات کو جھٹلانا قول و فعل دونوں طرح سے ہوتا ہے۔ یہود نے تورات کو عملی طور پر جھٹلایا، ان کے لیے گدھے کی مثال بیان ہوئی۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے کتے کی مثال سب سے بری مثال ہے۔ یہ مثال فقط ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے بھی دی گئی ہے۔ مثلا مشرکین مکہ یا بنی اسرائیل، ایسے لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اس قصہ میں یہودیوں کے لیے خصوصی طور پر نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا موقع ہے، کیونکہ انہیں بنی اسرائیل کے پرانے واقعات معلوم تھے، اور اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی سامان عبرت اور نصیحت ہے، اور یہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے نہیں بتائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے لوگوں کو بتائے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہود کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کو بھی ایمان لانے کی طرف یہ واقعات مجبور کرے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عین منشا ہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے، فہو المہتدی، تو وہ ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہدایت یافتہ کو واحد اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے جمع کے سیغوں کا استعمال کرنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی دین حق ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے حق کی پیروی کرنے والے خواہ کسی زمانے کے ہو، کسی بھی نبی کی امت ہو، وہ سب ایک ہیں۔ اس کے برعکس گمراہی کے مختلف اور بے شمار راستے ہیں،
کیونکہ اس کے اسباب بے شمار ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے بہت سے جنات اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل ہیں۔ جنات اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں جانے کی روش پر کاربند رہتی ہے، گویا جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتے، ان کے دل معنوی اعتبار سے مردہ، نگاہیں عبرت حاصل کرنے سے قاصر، اور کان حق سننے سے محروم ہے۔ ایسے لوگوں کو چوپایوں سے بدتر کہا گیا ہے، کیونکہ فالتو چوپائے بھی اپنے مال کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم رکھتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسماء حسنہ سے مراد اللہ کے مبارک نام ہے، جن سے اللہ کی صفات، عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسماء حسنہ کے حوالے سے دو ہدایت دی گئی ہیں۔ نمبر 1، مشکلات و حاجات کے لیے اللہ کو پکارا جائے۔ نمبر 2، انہی ناموں سے اللہ کو پکارا جائے جو بتائے گئے ہیں۔ نیز اللہ کے ناموں میں ٹیل اختیار کرنے والوں سے تعلق رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ٹیل اختیار کرنے کی 3 صورتیں: اللہ کے ناموں میں تبدیلی کرنا، اللہ کے ناموں میں اضافہ کرنا، یعنی ایسا نام گڑھ لینا جن کی اجازت نہیں، اللہ کے ناموں کا غلط استعمال کرنا۔ غافلین کے ذکر کے بعد مومنین کو متنبہ فرمانے کے لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم غفلت اختیار نہ کرنا۔ غفلت دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، پس تم اس کو اچھے ناموں اور اچھی صفات سے یاد کرو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور جو لوگ ہم نے پیدا کیے ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، جو حق کے مطابق رہنمائی کرتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ ایک رائے ہے کہ اس گروہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جس کا اصل میں مصداق حضرات صحابہ کرام ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ ہر امت میں ایک گروہ حق پر قائم رہتا ہے، خواہ اس کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ یہی الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آئے تھے سورہ اعراف۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ عدل پر قائم اس گروہ کی 2 صفات کا بیان ہے: خود بھی شریعت کے اتباع کرتے ہیں، اگر کبھی جھگڑا پیش آئے تو اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔